حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گلی میں سے گزرتے تھے تو ان کی خوشبو سے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پر آنکھ نہ ٹکتی تھی، ایسی نخرے والے چال تھی، جو دیکھتا تھا وہ دنگ رہ جاتا تھا، حیران رہ جاتا تھا۔ اللہ نے ایسی خوبصورتی سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا تھا، اور ان کی عبا اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ پاؤں کے نیچے گھسیٹتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے راستے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ٹوک دیا اور کہا کہ عمر نے عبا کو اونچی ٹخنوں سے اونچی کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی جان کی خیر ہے، اپنی جان محبوب ہے، تو آئندہ مجھے مت کہنا، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اور ایک زمانہ یہ تھا کہ جب خلافت پر آئے حضرت سلیمان مرنے لگا تو رجا بن جیوہ نے کہا کوئی ایسا کام کر جس سے تیری آخرت بن جائے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بنانے کا۔ کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس اور شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا لکھو، میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اس لفافے کو لپیٹا اور ماچس کی ڈبیا میں ڈالا۔ اس نے کہا جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رجا نے بیعت لی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر آئے۔ انہوں نے کہا اے رجا، تجھے اللہ کا واسطہ، اگر اس میں میرا نام ہے تو اس کو مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام بن عبد الملک ملا۔ اس نے کہا اے رجا، اگر میرا اس میں نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے۔ ایک کہتا ہے میرا نام مٹا دے اور ایک کہتا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا، ان کو کہا آؤ اے عمر، اٹھو، تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے اور کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ لوگوں نے کہا نہیں، امیر المؤمنین نے اب کہہ دیا ہے آپ کو خلیفہ بننے کا، تو آپ کو جو ہے خلافت سنبھالنا ہوگا۔ ہشام کی جو ہے چیخ نکلی، ایک شامی نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو امیر المؤمنین کے حکم سے، امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے۔ جب خلافت پر آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا اب میں خلافت پر آخرت کما کے دکھاؤں گا، حکومت کر کے میں جنت کما کے دکھاؤں گا، آخرت کما کے دکھاؤں گا، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے، جنت کمائی جا سکتی ہے، اللہ کو اپنایا جا سکتا ہے، اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، عید کا دن، عید سے ایک دو دن پہلے کی بات، اور وہی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ کہنے لگے بچے کیوں رو رہے ہو؟ بیوی نے کہا بچے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سارے دوستوں نے نئے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، اور ہمارا باپ تو امیر المؤمنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے لے کر دوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے، جو تمام مسلمانوں کا تھا، وہ روٹی کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کرے، بچوں کو کیسے سمجھائے، خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے تو نہیں جانتے بچوں پر۔ میرے بھائیو، انسان جو ہے اپنی ذات کے لیے صبر کر سکتا ہے، اپنا کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے، لیکن جو ہے اپنے بچوں کے لیے انسان جو ہے تڑپ جاتا ہے۔ کہ بچوں کی محبت غالب آتی ہے، بچوں کا مسئلہ جب ماں باپ کے سامنے آتا ہے تو پھر ماں باپ جو ہے اللہ کے حکم کو توڑنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، پھر حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام کی روزی کمانے سے گریز نہیں کرتے، اللہ کا خوف جو ہے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان کو دیکھیے کہ دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا۔ پھر میرے بھائیوں، نقصان یہ ہوتا ہے جب بچوں کو حرام طریقے سے کھانا کھلایا ہوتا ہے تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے گستاخ بن جاتی ہے، ہماری نافرمان بن جاتی ہے۔ پھر ماں باپ جو ہے روتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم نے حرام کا بیج ڈالا ہے، حرام کا بیج ڈالا ہے، جس کا
یہ اثر ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے ہماری کیا ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جو ہے حلال طریقے سے روزی کمائیں اور حلال طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو کھلائے، اس کا جو ہے اثرات پڑتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنی بیوی سے میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تو کیا کرے، ان کو کیسے سمجھائے؟ انہوں نے کہا تو پھر میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے، آپ جو ہے اپنا وظیفہ ایک ماہ پہلے لے لے، یعنی ایڈوانس میں لے لے، جس سے ہمارے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے، ہم جو ہے صبر کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جو بیت المال کا خزانچی تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں 1 مہینہ ایڈوانس تنخواہ دے دو، وظیفہ دے دو۔ تو ان کے غلام نے کہا امیر المومنین ایک بات عرض کر دوں، اگر آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں، اگر آپ 1 مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا، تو آپ جو ہے بیت المال میں سے لے، اور اگر ضمانت نہیں دے سکتے تو پھر یاد رکھنا قیامت کے دن آپ کی گردن پکڑی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، کم مستقبل غد لا یدرکہ، حضور فرماتے ہیں کتنے ہیں وہ دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، وکم من مستقبل غد لا یدرکہ، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کرتے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے میرے بچوں، صبر کر لو، جنت میں جا کے لے لینا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، بچوں کی خواہشات کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کر دیا، لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہیں کیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت، کہ جب دلوں میں لا الہ الا اللہ کی طاقت اترتی ہے، حقیقت اترتی ہے، تو پھر جو ہے بندے پر اللہ کا خوف غالب ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اللہ کا کوئی حکم اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کے غلام ہیں، ہم جو ہے اللہ کی یہاں بک چکے ہیں، ہماری جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو ہے کسی کے غلام نہیں ہے، نہ ہم بیوی کے غلام ہیں، نہ کاروبار کے غلام ہیں، نہ زمیندار ہونے کے غلام ہیں، نہ حاکم اور وزیر کے غلام ہیں، ہم تو صرف اللہ کے غلام ہیں۔ اے بھائی، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ہمیں جو ہے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، کون کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے، ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں تو صرف اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اسی بات کا احساس تھا، انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھا۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے، بیٹیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پر کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ تو ان کی بھی فاطمہ نے کہا اے امیر المؤمنین، آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے حکمران تھے کہ جن کا حکم 3 بر اعظم پر چلتا تھا، اور عرب و مخلوقات ان کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہوتی تھی، دمشق سے لے کر ملتان تک اور دمشق سے لے کر استنبول تک جس کا حکم چل رہا ہو، اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتی، اور اتنے بڑے اقتدار کی بیٹیاں کچے پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے میری بیٹی، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میرے سامنے 2 راستے دے، تمہیں حلال حرام اکٹھا کر کے کھلاتا، خود دوزخ میں جاتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت آیا، مسلمہ نے کہا امیر المؤمنین کا لباس تو تبدیل کر دو، میلا ہو گیا ہے۔ اپنی بہن سے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، انہوں نے کہا اے میرے بھائی، اللہ کی قسم امیر المؤمنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، تبدیل کہاں سے کروں، ایک ہی جوڑا ہے۔ مسلمہ نے کہا میرے سے 1 لاکھ روپے لے لیجئے، اپنے بچوں کو دے دیجئے، میرے بھانجے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا
چلو 1 لاکھ آپ وہاں واپس کرو جہاں سے تم نے اس کا ظلم اور رشوت سے کمایا ہے، یعنی ظلم و ستم سے تم نے 1 لاکھ روپیہ کمایا ہے، پہلے ان کو واپس کرو، میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے۔ پھر بیٹوں کو بلائے اور کہا، میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے دے، میں تمہارے لیے مال جمع کرتا، جیسا کیسا جمع کرتا اور خود جہنم میں جاتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں توکل سکھاتا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا، کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے، اللہ پر یقین کیسے کیا جاتا ہے، اور خود جنت میں جاتا۔ میرے بیٹو میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھایا، ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا، وہ تمہارا کفیل ہے، وہ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں نیک آدمیوں کا والی ہوں، میں نیکوں کا دوست ہوں۔ پھر اپنے سالے سے کہا، مسلمہ اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو پھر اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو پھر مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم نہیں۔ پھر اس زمین و آسمان نے وہ دین بھی دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں، جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے حق مارے تھے، ظلم و ستم کے ذریعے سے انہوں نے مال کو کمایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اولادیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام خیرات کیا کرتے تھے۔ دیکھیے حلال روزی کے اثرات، اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو کیسے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس سے یہ کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے۔ کہ میرے بھائیو ہم بھی جو ہے حلال حلال روزی کمانے کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو حلال کھلائے، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی بچوں کی محبت کو، ان کی ضرورت کو قربان کرے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قربان کیا۔ اللہ کے حکم جو ہے ہم سے ٹوٹنا نہ پائے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے خاطر، اپنی بیوی کے خاطر، اپنے بچوں کے خاطر ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو پھر یہی اولاد جو ہے ہماری نافرمان ہوگی، گستاخ بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا تھا، تو پھر اللہ نے ان کے اولاد کو کیسے نوازا۔ اگر ہم بھی انشاءاللہ حلال روزی کمانے کا اہتمام کریں گے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو اللہ سے مانگنا سکھائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو بھی چمکائے گا، انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔